لشکر خان نے اشارہ کیا اور لہیم شہیم کوہستانی نے پہلا کوڑا پوری قوت سے جمعہ خان کی پیٹھ پر مارا۔ شراب کی تیز آواز کھائی میں دور تک گونجی اور نبیلہ کے ساتھ آئے ہوئے بچے نے رونا شروع کر دیا۔ 8-10 سیکنڈ کے وقفے سے دوسرا کوڑا مجرم کی پیٹھ پر پڑا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ 4 کوڑے تو اس نے ضبط سے برداشت کیے، پھر اس کی چیخیں نکل گئیں۔ کوڑا پڑتے ہی اس کا جسم اچھلتا تھا اور وہ تنے سے سر ٹکرانے لگتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شلوار کے چیتھڑے اڑ گئے اور دھجیوں کے نیچے سے خون آلود گوشت جھانکنے لگا۔ گلشن اور نبیلہ سہم کر بچے سمیت خنجر خیمے کے اندر جا گھسی۔ لال بی بی بھی منہ موڑے کھڑی تھی۔ 30-35 کوڑے رسید کرنے کے بعد جمعہ خان کو چھوڑ دیا گیا تو وہ نیم بے ہوش ہو چکا تھا۔ اب جبار خان کی باری تھی۔ اس کی حالت بہت پتلی تھی، ٹوٹی ہوئی پنڈلی نے اسے درد سے بےحال کر رکھا تھا۔ یہ وقت اسے کوڑے رسید کرنے کا نہیں بلکہ اسپتال پہنچانے کا تھا۔ مجھے واقعی اس پر ترس آیا۔ میں نے خیمے کا رخ کیا۔ نبیلہ بچے کو گود میں سمیٹے کانوں میں انگلیاں دیے اور آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ میں نے اسے شانے سے ہلایا تو وہ میری آمد سے آگاہ ہوئی۔ میں نے کہا، نبیلہ تم لشکر خان سے بات کرو، میرا خیال ہے وہ تمہاری بات مان جائے گا۔ وہ خوفزدہ انداز میں نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کے اندر کی بپھری ہوئی نڈر عورت اب پھر سے چھوئی موئی ہو کر سو چکی تھی۔ اپنی آبرو کو جہریت کے جبڑوں میں دیکھ کر اس نے جو جدوجہد کی تھی وہ بالکل غیر ارادی تھی۔ جو ہی وہ کٹھن ترین گھڑیاں گزر گئی تھیں وہ اپنے آپ میں آ گئی تھی۔ دندانے حوث کے لیے لوہے کا چنا بن جانے والی اب پھر گوشت پوست کی عورت تھی۔ وہ انکار میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، مجھے زہر لگتے ہیں سارے، آپ خود بات کریں۔ دیکھو نبیلہ، ہمیں 2 برائیوں میں سے چھوٹی برائی کو چننا ہے۔ اگر ہم یہاں سے بچ کر نکلنا چاہتے ہیں تو ہماری لشکر خان کا تعاون نہایت ضروری ہے۔ اس وقت تو ہماری خاطر اپنے آدمیوں کی کھال ادھیڑ رہا ہے، ہماری بھی کیا تمہاری خاطر۔ اگر تم خود اپنے مجرموں کو معاف کر دو گی تو وہ اپنا ہاتھ روک لے گا۔ یہ خیر سگالی کا جذبہ ہم سب کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ چلو اٹھو، شاباش، اس سے بات کرو۔ میں نے بازو سے تھام کر نبیلہ کو اٹھا دیا۔ وہ ہراساں نظروں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ جبار خان کو پہلا کوڑا مارا جا چکا تھا اور ایک ہی کوڑا کھا کر اس نے پانی طلب کر لیا تھا۔ گھنی مونچھوں والا ایک شخص اسے پیالے سے پانی پلا رہا تھا۔ جبار خان کا باجبروت چہرہ لیمو کے مانند زرد تھا اور زخمی ٹانگ مسلسل کانپے چلی جا رہی تھی۔ چلو نبیلہ، میں نے اسے باہر کی طرف دھکیلا۔ وہ دھیمے قدموں سے باہر نکلی اور زخمی پاؤں پر لنگڑا کر چلتی ہوئی لشکر خان کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ میں دور سے دیکھ رہا تھا، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، وہ کوئی بات کر رہی تھی۔ لشکر خان نے پہلے تو واضح طور پر انکار میں سر ہلایا، پھر اس کے چہرے پر تذبذب نظر آنے لگا۔ میں نے گلشن کو بھی اشارہ کیا کہ وہ بھی لشکر خان سے رحم کی درخواست کرے۔ وہ فوراً نبیلہ کی مدد کو پہنچ گئی۔ تھوڑی دیر میں ان دونوں نے لشکر خان کے غضب کو ماند کر دیا۔ جمعہ خان مکمل طور پر بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کے منہ سے رال بہہ رہی تھی اور عجب مذائقہ خیز انداز میں وہ تنے سے بندھا جھول رہا تھا۔ مائل بکرم ہونے کے بعد لشکر خان نے باقی 3 افراد کو کھلوایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ نبیلہ اور گلشن سے دستبستہ معافی مانگیں۔ معمولی تذبذب کے بعد تینوں افراد نے اس حکم کی تعمیل کی۔ سرما کی نرم دھوپ اب نشیب و فراز پر چمک رہی تھی۔ لشکر خان کی ہدایت پر اس کے ساتھیوں نے گھوڑوں کو گھاس پر منہ مارنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ لشکر خان خود بھی سستانے کے لیے خیمے میں آ گیا۔ ان سب کے چہروں سے آیا تھا کہ وہ رات بھر کی زبردست بھاگ دوڑ میں مصروف رہے ہیں۔ تھکن سے چور ہونے کے علاوہ وہ بھوکے بھی تھے، لیکن اس خیمے میں اتنا راشن نہیں تھا کہ سب کی پیٹ پوجا ہو سکتی، اور اگر پیٹ پوجا ہو جاتی تو پھر اس خیمے کے مکینوں کو فاقہ کشی کا سامنا ہوتا۔ لشکر خان کے استفسار پر لال بی بی نے مختصر الفاظ میں اپنی روداد سنائی۔ اس کے بعد ہماری باری آئی۔ میں نے بلا کم و کاس سب کچھ لشکر خان کے گوش گزار کر دیا۔ لشکر خان نے ایک بار پھر میری ہمت کی داد دی کہ میں عیسیٰ جان کو جل دے کر اس کی حراست سے بھاگ نکلا تھا، اور نہ صرف خود نکلا بلکہ ایک مجبور عورت اور بچے کی مشکل بھی میرے سبب آسان ہو گئی تھی۔ لشکر خان کو یہ جان کر دکھ ہوا کہ میرا ساتھی راستے کی بلندی میں گر کر لاپتہ ہو چکا ہے۔ اس موقع پر لشکر خان نے انکشاف کیا کہ جیپوں تک پہنچنے سے پیشتر میں نے بھاگتے ہوئے جو فائر کیے تھے، ان میں سے ایک فائر نے عیسیٰ جان کے ایک قریبی ساتھی حشمت کی کھوپڑی اڑا دی تھی۔ لشکر خان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ رات بھر عیسیٰ جان اور لشکر خان کے ساتھیوں میں آنکھ مچولی ہوتی رہی ہے، اور اس خونی آنکھ مچولی میں دونوں طرف کے کئی افراد ہلاک و زخمی ہو چکے ہیں۔ وقتی طور پر لشکر خان کو پسپائی اختیار کرنی پڑی تھی، تاہم اس کے عزائم بلند تھے، اور وہ عیسیٰ جان کے چہیتے شنکر شکرا کے خلاف آتش فشاں کی مانند کھول رہا تھا۔ لشکر خان کا خیال تھا کہ گروہ میں پھوٹ کی وجہ صرف اور صرف شنکر ہے۔ عیسیٰ جان کی غیر موجودگی میں قائم مقام سردار لشکر خان تھا۔
لیکن جب سے شنکر آیا تھا اکثر معاملات اسی کے ہاتھ میں رہتے تھے۔ عیسیٰ جان کی موجودگی اور غیر موجودگی میں وہ بڑے دھڑلے سے حکم چلاتا اور منمانی کرتا تھا۔ اب کچھ عرصے سے اس نے گروہ میں اپنے مخالفین کو بیجا تشدد کا نشانہ بنانا بھی شروع کر دیا تھا۔ لشکر خان نے کہا، 4 انسانوں کے زندہ جلنے کا منظر ہماری آنکھوں میں نقش ہو چکا ہے، اور ہم ہی نہیں، جس نے بھی وہ منظر دیکھا کبھی نہیں بھول سکتا۔ خواہ ہم نے قسم کہا ہے کہ اس کافر کو اس کے کرتوت کی سزا ضرور دے گا، اگر سزا نہ دے سکا تو رائفل پھینک دے گا اور مونچھ کٹا کے گھر میں بیٹھ جائے گا۔ لشکر خان کے سارے ساتھی شنکر کے خلاف بھرے ہوئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ شنکر نے ان کے خلاف انتقامی کارروائی کروانے کے لیے ڈرامہ کھیلا ہے اور اپنے 2 ساتھیوں کو خود ہی قتل کروائے ہے اور الزام ان پر لگا دیا ہے۔ جن 2 ساتھیوں کا ذکر ہو رہا تھا ان کے بارے میں مجھ سے بہتر کون جانتا تھا۔ وہ میرے ہی ہاتھوں عدم آباد رخصت ہوئے تھے۔ ان کی رخصتی غیر متوقع طور پر ایک زبردست کشمکش کا باعث بن گئی تھی اور عیسیٰ جان کے گروہ میں پہلے سے موجود بے چینی سیدھی سادھی بغاوت میں بدل گئی تھی۔ باقی لشکر خان تھا اور اس کے ساتھی تھے۔ انہوں نے شنکر اور عیسیٰ جان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا اور آئندہ بھی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس کے باوجود میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ اب بھی اپنے سردار اعلیٰ عیسیٰ جان کے بارے میں ان کا رویہ زیادہ سخت نہیں تھا۔ ان کی نفرت کا اصل نشانہ شنکر شکرا تھا، جو بقول ان کے اپنی حرکتوں سے سردار کو باقی گروہ سے الگ تھلگ کر رہا تھا۔ لشکر خان میرے بارے میں اب سبھی کچھ جان چکا تھا، سوائے اس بات کہ میں ہیڈ کانسٹیبل احسان الہی نہیں بلکہ شاہ جہان ہوں۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ میں ایس پی برکت اور دیگر 2 افراد کے ساتھ پنجاب سے عیسیٰ جان کی گرفتاری کے لیے روانہ ہوا تھا۔ یہاں قرم ایجنسی سے صوبیدار مرجان اور شکاری کبیر علی شاہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو گئے تھے۔ ہم شکاریوں کے بھیس میں ڈھوکی تالاب پہنچے تھے اور پچھلے کئی روز سے گرد و نواح میں گھوم پھر رہے تھے۔